اپوزیشن کا نام میثاق پاکستان کے نام سے نیا اتحاد قائم کرنے کا فیصلہ، آل پارٹیز کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان سے فوری استعفے کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق متحدہ اپوزیشن کا ملک گیر احتجاج تحریک کا اعلان۔ پہلے مرحلے میں اکتوبر میں چاروں صوبوں میں مشترکہ اجلاس اور ریلیاں منعقد کرنے پر اتفاق۔ دوسرے مرحلے میں دسمبر سے بڑے احتجاجی مظاہرے اور ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ کا فیصلہ۔ 2018 کے انتخابات کے بعد متعدد ملکی اور غیر ملکی اداروں کی طرف سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھائے گئے۔ میں تو جیل میں تھا، لیکن خبریں مجھے سب ملتی رہی ہیں۔ بعض نے تو ان سیٹوں کی تعداد بھی بتائی جہاں دھاندلی کی وجہ سے نتائج تبدیل کر دیے گئے۔ ان حلقوں کی اتنی تعداد ہے کہ اگر ان میں دھاندلی کے ذریعے نتائج تبدیل نہ کیے جاتے تو بیساکھیوں پر کھڑی یہ حکومت کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی۔ عوام کے حقوق پر ڈاکہ سنگین جرم ہے، دھاندلی کے ذمہ داروں کو حساب دینا ہوگا۔ نواز شریف کا ویڈیو لنک کے ذریعے اے پی سی سے خطاب، کہا اپوزیشن کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پارٹی فنڈنگ، وزیر اعظم، وزراء اور علیمہ خان کے کیسز پر کارروائی نہ ہونے کا شکوہ۔ بولے ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی، روپیہ افغان کرنسی سے بھی گر چکا، 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کو بے روزگار کر دیا گیا، خارجہ پالیسی ناکام ہو چکی۔ اپوزیشن مصلحتیں چھوڑے اور قومی مفاد کے لیے متحد ہو جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نواز شریف کی تقریر نیوز چینلز پر روکنے کی تجویز مسترد کر دی۔ کہا نواز شریف کو جھوٹ بولنے دیں، وہ خود بے نقاب ہوں گے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز بولے کہ نواز شریف مکمل صحت مند دکھائی دیے اور باہر بیٹھ کر قانون کا منہ چڑھا رہے تھے۔ اداروں کو باہر جانے کے لیے بیماری کی شعبدہ بازی کا نوٹس لینا چاہیے۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ قومی اداروں کے خلاف بیانیہ کون دے رہا ہے۔ انتخابات کو مینج کرنے کا الزام لگاتے وقت وہ بھول چکے کہ خود 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم صرف حکومت گرانے نہیں آئے، نہ ملے ہیں، ہم اس حکومت کو نکال کے اور جمہوریت بحال کر کے رہیں گے۔ ہم نے پاکستان بچانا ہے، ہم نے اس آفت سے، اس مشکل سے، ان بے رکیوں سے پاکستان بچانا ہے۔ حکمرانوں کو نکال کر جمہوریت بحال کریں گے۔ سلیکٹڈ سمجھتا ہے کہ وہ آئین سازوں سے زیادہ ہوشیار ہے۔ صدر آصف زرداری کا اے پی سی سے خطاب، بولے 18ویں ترمیم آئین کے گرد دیوار ہے، اس پر کوئی بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، اے پی سی کے بعد جیل جانے والا سب سے پہلا شخص میں ہوں گا۔ فضل الرحمان سے جیل میں ملاقات کے لیے آنے کی فرمائش۔ اصل میں اس ملک میں اس وقت احتساب کے نام پر اندھا انتقام ہے اور ابھی تک ان کی پیاس نہیں بجھ پا رہی۔ چینی سکینڈل کے کون ذمہ دار ہے؟ یہی حکومت، یہی وزیر اعظم۔ گندم سکینڈل کے کون ذمہ دار ہے؟ یہی وزیر اعظم، یہی حکومت۔ نہ نیب نہ ایف آئی اے، نیب اور ایف آئی اے یہ گٹھ جوڑ صرف اور صرف یہ اپوزیشن کے خلاف ہے اور یہ احتساب نہیں، یہ انتقام ہے۔ ملک میں احتساب کے نام پر اندھا انتقام ہو رہا ہے۔ احتساب مقصد ہوتا تو پہلے کابینہ میں بیٹھے لوگوں سے پوچھا جاتا، لیکن صدر شہباز شریف بھی حکومت پر برس پڑے۔ بولے کہ الیکشن کے دوران آر ٹی ایس کیسے بند ہوا؟ عمران خان نے دھاندلی کی تحقیقات کا وعدہ کیا جو پورا نہ ہوا۔ آمریت کے باعث ملک کا ہر شعبہ تنزلی کا شکار ہے۔ حکمرانوں نے گندم چینی کا بحران پیدا کیا، ہسپتالوں میں مفت دوائیں تک ختم ہو گئیں۔ یہ جو قوتیں ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے ہمارا عوام سے جمہوریت چھینی ہے،
जिसने ये कठपुतली निज़ाम हम पर मुसल्लत किया है, उनको अब हमें समझाना पड़ेगा। हमें उनके सामने अवाम का मुतालमा डालना पड़ेगा कि हमें इस मुल्क के अवाम को आज़ादी दो। हमें मुतालबा करने पड़ेगा कि हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था जनरल इलेक्शंस में, आपको हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। सिलेक्टेड हुकूमत के तजुर्बाती 2 साल पाकिस्तान के लिए इंतहाई भयानक साबित हुए। मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते तो अवाम की आवाज़ भी नहीं सुनी जाती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का APC से खिताब, कहा चाहते हैं नया मीसाक जमहूरियत हो, इसको अपना मंशूर बनाकर निकलना होगा। हुकूमत ने रिकॉर्ड बारिशों के दौरान अवाम को लावारिस छोड़ दिया। कौम हुकूमत के खिलाफ बयानात नहीं, ठोस लाएअमल चाहती है। आज ही जाली असम्बलियों से इस्तीफा दें, सिंध असम्बली तहलील करें। मौलाना फजल रहमान की तजवीज़, कहा कि अब मैं ज़बानी दावों पर यकीन नहीं रखता। आज पार्लियामेंट में जो कानून साजी हो रही है, क्या ये बंदूक के जोर पर नहीं हो रही? APC में मौलाना फजल रहमान की पीपल्स पार्टी और नून लीग पर भी कड़ी तनकीद। बिलावल ने निशानदही कराई कि आपका खिताब बराह रास्त है, जिस पर मौलाना का लहजा नरम हो गया। मियां साहब ने अपनी तकरीर से समा बांध दिया। मीडिया को खौफ की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद और शाबाश। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, बोली जंजीरों को तोड़ना चाहिए, इनकी इज्जत नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह बोली आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की तकारीर असल जमहूरियत की नुमाइंदा है। APC में बेगम सफदर अवान की शिरकत अपने चचा पर अदम एतमाद का सबूत है। शहबाज शरीफ कई सालों से बड़े भाई और भतीजी को धोखा दे रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का वीडियो बयान, कहा कि शहबाज शरीफ का वाहिद मकसद अपने और अपने बेटे के खिलाफ केसेस से जान छुड़ाना है। APC का हासिल वसूल शहबाज शरीफ की सियासी तबाही के सिवा कुछ नहीं। अवाम ने इंतखाबात में वाकई वोट को इज्जत दी। नतीजा ये निकला कि मियां साहब इक़्तिदार से फारिग हो गए और जालसाजी करके बाहर भागना पड़ा। वफाकी वजीर असद उमर कबार अली जैदी बोले कि नवाज शरीफ ने कौम के साथ दुश्मनी का ऐलान कर दिया। मियां साहब ने फरमाया कि झगड़ा इमरान खान से नहीं, जिसका मतलब ये है कि उनका झगड़ा PTI को 1 करोड़ 70 लाख वोट देने वालों से है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सारे गंदे अंडे एक ही टोकरी में जमा हो गए। नवाज शरीफ वोट के साथ कोर्ट को भी इज्जत दें, इन सब का मुकद्दर जेल है, ये जेलों में सड़ेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने APC पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अब्बू बचाओ मुहिम की और किस्त फ्लॉप हो गई। ये मीडिया की आज़ादी का सबूत है कि नवाज शरीफ की तकरीर बराह रास्त दिखाई गई। अपोजिशन जमातों की APC से कुछ नहीं निकलेगा। सियासी बेरोजगार जहन नशीन रखें कि अवामी पजीराई APC से नहीं मिलती। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा अवाम के मुस्तरद शुदा नासिर के हाथ पहले कुछ आया है न आइंदा आएगा। अवाम की खिदमत ही असल सियासत है जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है। अवाम को वजीर आज़म इमरान खान की जरूरतमंद और शफाफ क़यादत पर पूरा एतमाद है। अपोजिशन कभी एक पेज पर नहीं आ सकती, हर जमात का अपना अपना पेज है। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके, बाकी 3 साल भी पूरे होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि अफरा तफरी और नाउम्मीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मुल्क पहली बार दुरुस्त समत में कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। PTI हुकूमत में आने के बाद करप्शन में इजाफा हुआ है। पहले अफराद करप्शन करते थे, अब हुक्मरां करप्शन कर रहे हैं।
امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا نیب عدلیہ کا متبادل ادارہ بن چکا ہے. نیب اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے. ملک کی کوئی عدالت ایسی نہیں جو عوام کی داد رسی اور فریاد سن سکے. جنوبی بلوچستان کی ترقی کے لیے ایم ایچ کا تعمیر کا ضروری ٹینڈر ہوگا. ایم ایچ سیکشن کی تعمیر سے گوادر پورٹ سے رابطہ آسان ہوگا. چیئرمین سی پی اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے خوشخبری سنا دی. کہا کہ منصوبے سے علاقے کے سماجی اور معاشی حالات بہتر ہوں گے. اس منصوبے کا انتظار بلوچستان کے عوام کو برسوں سے تھا. موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد کی گرفتاری پولیس کے لیے بڑا امتحان بن گئی. مختلف مقامات پر پے در پے چھاپے اور رشتہ داروں کی گرفتاریاں بھی بے سود. پنجاب حکومت کی جانب سے 25 لاکھ روپے سر کی قیمت بھی مقرر کیے جانے کا نتیجہ کچھ نہ نکلا. کراچی میں 5 سالہ مروا قتل کیس میں فیض اور عبداللہ کے ڈی این اے میچ ہو گئے. دونوں کے فنگر پرنٹس بچی کی لاش سے ملے. کپڑوں سے بھی میچ ہوئے. ملزمان نے نشے میں بچی سے زیادتی کی. زیادتی کے دوران ہی بچی دم توڑ گئی تھی. پولیس کے مطابق 100 گھروں کو چیک اور 34 افراد کے ڈی این اے. ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 640 نئے کیسز کی تصدیق. ایک شخص جاں بحق. ملک میں کورونا مریضوں کی تعداد 3,05,671 ہو گئی. اموات 6,416 تک جا پہنچی. ملک بھر میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 6,952 ہو گئی. اور ایچ پی ایل پی ایس ایل 6 گارنٹی منی جمع کرانے کی ڈیڈ لائن. پی سی بی نے آخری تاریخ 25 ستمبر میں توسیع نہیں کی. فرنچائز پی ایس ایل 5 میچز مکمل ہونے تک وقت چاہتی ہیں. نئے طریقہ کار کے مطابق فرنچائز پوسٹ چیک بھی جمع کرا سکتی ہیں. پی ایس ایل 5 کے بقیہ میچز نومبر میں شیڈیول.